سب سے پہلے دو سوال، دنیا میں پہلی بار تیل کے لیے کہاں ڈرل کیا گیا تھا؟ اور دوسرا یہ کہ عالمی تخمینوں کے مطابق کس ملک کے پاس خام تیل کے سب سے زیادہ ذخائر موجود ہیں؟ اگر آپ نے ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب سعودی عرب دیا تو آپ غلط ہیں۔ میں ہوں التمش عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا ہے۔ سب سے پہلے تیل 4 صدی میں چین میں ڈرل کیا گیا تھا۔ اس ڈرلنگ کے لیے کوئی مشین موجود نہیں تھی، اس لیے لمبے لمبے بانسوں کی مدد سے یہ کام لیا گیا اور کالے رنگ کا چپکنے والا مادہ نکالا گیا جو بعد میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوا۔ تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے مطابق اس کے ممبران ممالک میں 2018 کے اختتام تک کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ خام تیل کے ذخائر لاطینی امریکہ کے ملک وینزویلا کے پاس ہیں، جبکہ دوسرا اور تیسرا نمبر بلا ترتیب سعودی عرب اور ایران کا ہے۔ وینزویلا کے پاس 302 بلین بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ سعودی عرب کے پاس یہ ذخائر 267 بلین بیرل ہیں۔ ایران 155 بلین بیرل کے ساتھ تیسرے اور عراق 145 بلین بیرل کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ حالیہ اندازوں کے مطابق اوپیک کے پاس دنیا کے تیل کے ذخائر کا 79% حصہ ہے، جس میں سے زیادہ تر ذخائر مشرق وسطی میں موجود ہیں۔ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ مارچ 1938 میں ایک امریکی کمپنی کی مدد سے آئل نکالا گیا تھا۔ یہ امریکی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل کمپنی آف کیلیفورنیا تھی۔ پہلے اس کا نام کیلیفورنیا عربین اسٹینڈرڈ آئل کمپنی رکھا گیا، جو بعد میں عربین امریکن آئل کمپنی بن گیا۔ سروے اور ڈرلنگ تو 1935 سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن 1938 میں دمام کے نمبر 7 آئل فیلڈ سے تیل کی پیداوار بھی شروع ہو گئی۔ ریکارڈ کے مطابق 1939 میں پہلا ٹینکر تیل برآمد کرنے کے لیے نکلا اور یہاں سے ہی حقیقت میں سعودی عرب معاشی طور پر پروان چڑھنے لگا۔ 1949 میں امریکی کمپنیوں کا مجموعہ یومیہ 5 لاکھ بیرل خام تیل پیدا کرنے لگا تھا۔ سال 1958 کے اختتام پر تیل کی پیداوار 10 لاکھ بیرل سے زیادہ کر لی گئی تھی اور اس طرح عربین امریکن آئل کمپنی کا تیل پر کنٹرول بڑھتا رہا۔ بالآخر 1980 میں سعودی عرب نے فیصلہ کیا کہ امریکی کمپنیوں سے تیل کے سبھی اثاثے خرید لیے جائیں اور اس طرح 1968 میں سعودی عربین آئل کمپنی قیام میں آئی۔ 23 ستمبر 1932 کو سعودی عرب قیام میں آیا تھا اور شاہ عبدالعزیز اس کے پہلے بادشاہ بنے۔ تیل کی دریافت کے وقت عبدالعزیز ہی سعودی عرب کے فرما روا تھے۔ 1953 میں ان کے انتقال کے بعد شاہ سعود بادشاہ بنے۔ 1964 میں ان کے بھائی فیصل نے ان کو معزول کیا اور اقتدار کی گدی سنبھال لی۔ شاہ فیصل کے دور میں ہی 1972 میں پہلی مرتبہ سعودی عرب نے سعودی عربین آئل کمپنی کا 20% کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1973 میں شاہ فیصل کی قیادت میں سعودی عرب نے ان مغربی ممالک کو تیل سپلائی کرنے کا بائیکاٹ کیا جنہوں نے مصر اور شام کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی حمایت کی تھی۔ سعودی عرب کا ایسا کرنا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں ایک دم 4 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا۔ پیٹرولیم لاطینی زبان میں 2 لفظوں پیٹرو اور اولیم کا مرکب ہے۔ پیٹرو کا مطلب ہے پتھر اور اولیم کا مطلب ہے تیل۔ جدید دور میں سب سے پہلے تیل امریکہ میں 1859 میں نکالا گیا۔ امریکہ کی ریاست پینسلوینیا میں 27 اگست 1859 کو تیل کے ذخائر دریافت ہوئے، جو صرف 12 میٹر گہرائی پر تھے۔ 1990 میں تیل کی پیداوار کی وجہ سے گاڑیوں کو وسیع پیمانے پر بنانا شروع کر دیا گیا تھا۔ 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی کے بیٹے فیصل بن مسعود نے ایک مجلس میں سب کے سامنے شاہ فیصل کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے بھتیجے سے گلے ملنے والے ہی تھے۔ فیصل بن مسعود شاہ فیصل کے قتل سے پہلے امریکہ میں رہا کرتے تھے اور کچھ ہی عرصہ پہلے وہاں سے واپس آئے تھے۔ فیصل بن مسعود کا اسی سال 18 جون 1975 کو سر قلم کر دیا گیا تھا۔ اس وقت سعودی عرب کے پاس دنیا کے 18% پیٹرولیم ذخائر ہیں اور پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی ہے کہ کیا یہ موجودہ ذخائر کے حوالے سے اعداد و شمار بالکل درست ہیں؟ گزشتہ 5 دہائیوں سے اس سوال کا جواب تیل کے ذخائر کے ماہرین کے لیے ایک راز ہے۔
ऑयल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के 2015 के अंदाजों के मुताबिक सऊदी अरब के पास 267 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं, और अगर ये अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त हैं तो सऊदी अरब का तेल अंदाजन अगले 70 सालों में खत्म हो जाएगा। इस हिसाब के लिए औसतन रोजाना 12 लाख बैरल के इस्तेमाल का अंदाजा लगाया गया है। ताहम सऊदी सरकारी अदाद-ओ-शुमार के बारे में शकूक मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि 1987 में सऊदी अरब ने अपने ज़खायर की तादाद के बारे में कहा था कि वो 170 अरब बैरल हैं। ताहम 1990 में उन्होंने इस अंदाजे की तादाद बढ़ाकर 260 अरब बैरल कर दी थी। ज़खायर में इजाफे का मतलब ये हो सकता है कि जिन ठिकानों से तेल बरामद हो रहा है वहीं और तेल निकल आया है या वो कुएं फिर से भर गए हैं। सऊदी अरब में 1936 से 1970 के दरमियान तेल के बेशुमार ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। इसके बाद कोई नई दरियाफ्तें नहीं हुई। मसला ये है कि जहाँ जहाँ तेल की पैदावार हो रही है उसकी तफसीलात या ज़खायर के बारे में हुकूमत हर बात खुफिया रखती है और उसकी तफसील कुछ ही लोगों को मालूम होती है, इसलिए किसी भी बात की तस्दीक करना मुश्किल है। माहिरीन भी ये बात यकीन से नहीं बता सकते कि सऊदी अरब में तेल की पैदावार कब कम होनी शुरू होगी। सऊदी अरब अपने कयाम से ही तेल की माइशत पर इन्हसार करता है। अब देखना यह है कि क्या 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित ये 3 करोड़ 30 लाख की आबादी वाला मुल्क, जिसमें से 70 लाख अफराद सिर्फ दारुल हुकूमत रियाज में रहते हैं, अपनी मईशत को तेल के बगैर मजबूत बना पाएगा? और क्या सऊदी अरब के अवाम अपना रहन सहन उन लोगों की तरह कर पाएंगे जिनका ताल्लुक तेल पर इन्हिसार के बगैर मईशतों वाले ममालिक से है? लेकिन उन सब के लिए खत्ते में अमन व इस्तेहकाम बहुत जरूरी है, जो मौजूदा हालात में ये मुश्किल दिखाई देता है। आप देख रहे थे कौन क्या है। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।